اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ اصحاب سبت سے مراد ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل یہود سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور 2600 قبل مسیح ہے۔ یہود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے لیے بھی جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور یعنی 1800 قبل مسیحی میں انہوں نے ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیے جانے کا اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائیں، لیکن جب ان کا یہ اصرار حد سے بڑھ گیا تو بالآخر ہفتے کا دن خصوصی طور پر ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ دن آج بھی یہودیوں کے ہاں مقدس مانا جاتا ہے۔ ہفتے کا دن چونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، لہٰذا اس روز بنی اسرائیل کوئی دنیاوی کام مثلا ملازمت، کاروبار، خرید و فروخت اور شکار وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان کی ایک بستی کے بعض لوگوں نے ہفتے کے دن کے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اس کی حرمت کو توڑا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سزا دی اور سب لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ لوگ اصحاب سبت کہلاتے ہیں۔ نیز حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ یہ اصحاب سبت بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی مشرقی خلیج کے کنارے مدین اور طور پہاڑ کے درمیان ایک بستی ایلا میں آباد تھے۔ یہ بستی اسی مقام پر واقع تھی جہاں آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ایلات ہے۔ اس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ موجودہ جغرافیہ میں اس مقام کو عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانہ عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ مچھیروں کی اس بستی کے رہنے والوں کی گزر اوقات مچھلی کے شکار پر ہوتی تھی۔ یہ لوگ 6 دن مچھلیاں پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے۔ ان کی بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں آزمایا، چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کے کنارے کے پاس آتی اور پانی کی سطح پر چھلانگیں لگاتی اور اچھل کود کرتی، لیکن باقی 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور گہرے پانی میں چلی جاتی اور وہ انہیں پکڑ نہیں پاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ابھی ایسے جہاز اور آلات وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ لوگ گہرے پانی میں جا کر مچھلی کا شکار کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ہفتے کے روز ساحل کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھودنے شروع کر دیے، پھر نالیاں کھود کر ان گڑھوں کو سمندر سے ملا دیا۔ اس طرح سمندر کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی، اور پھر وہ لوگ ان مچھلیوں کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے۔ پھر اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس طرح انہوں نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے ساتھ یہ ہیلا یعنی بہانہ اختیار کیا کہ اس حکم کی اصل روح کو بگاڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7ویں دن یعنی ہفتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص رکھو، جبکہ انہوں نے یہ دن بھی دنیاوی کاموں مثلا گڑھے کھودنے، پانی کھولنے
اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ یہود نے جس طرح ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے کا ہیلا نکالا تھا، اسی طرح مردہ جانوروں کی چربی کی خرید و فروخت جو ان پر حرام تھی کا یہ ہیلا نکالا کہ اس کا تیل بنا کر بیچنے لگے، اور اس ہیلے کو حرام چیز کے حلال ٹھہرانے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس ہیلے کو حرام چیز کے حلال ٹھہرانے یا حلال چیز کے حرام ٹھہرانے کا ذریعہ بنا لیا جائے، وہ ہیلا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ ظالمین یعنی حد سے بڑھنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو براہ راست اس گھناؤنے کام ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں ملوث تھا۔ دوسرا گروہ ساکتین یعنی خاموش اور غیر جانبدار رہنے والے لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ واعظین یعنی نصیحت کرنے والے ان لوگوں پر مشتمل تھا جو خود بھی اس گناہ سے بچتے رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں یعنی ظالمین کو ان کی حد سے بڑھنے والی حرکتوں سے بھی منع کر کے نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ظالمین نہ مانے تو واعظین نے بستی کے اندر دیوار قائم کر کے اپنے آپ کو ان ظالمین سے الگ کر لیا اور ان سے لا تعلق ہو گئے۔ ساکتین یعنی خاموش رہنے والے لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ظالمین تو تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن واعظین نے کہا ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ ہم کل آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سمجھانے سے یہ ظالمین شاید باز ہی آ جائیں۔ واعظین نے اپنے اور ظالمین کے درمیان بستی میں ایک دیوار قائم کر لی تھی جس سے بستی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر واعظین نے اس درمیانی دیوار میں آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ کھول لیا تھا جو رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ جس رات کو ظالمین لوگ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے تو وہ دروازہ بند تھا۔ جب صبح ہوئی تو دوسری جانب سے کوئی آواز نہ آئی۔ واعظین نے ایک شخص کو دیوار پر چڑھایا، اس نے دیکھا کہ ظالمین کے چہرے بگڑ گئے ہیں اور دمدار بندر بنے ہوئے ہیں۔ پس جب واعظین اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے، مگر وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر آتے اور ان کے کپڑے سونگھتے، چیخیں مارتے اور روتے۔ یہ واعظین ان سے کہتے کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتے کہ یقیناً تم نے منع کیا تھا۔ بالآخر 3 روز کے بعد سب ظالمین اسی ذلت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبرتناک عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واعظین کو عذاب سے بچا لیا، البتہ ساکتین یعنی وہ لوگ جو خود تو نافرمانی سے بچتے تھے لیکن ہیلا کرنے والے ظالمین کو منع نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ساکتین میں سے جو ہاتھ اور زبان سے ظالمین کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مگر دل میں ان کے طرز عمل کو برا جانتے تھے، وہ بچا لیے گئے، جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود ظالمین کو نہ روکنے والے ساکتین کو بھی عذاب دیا گیا۔ واللہ عالم۔ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان کی عبرت کے لیے اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اصحاب سبت جیسے انجام سے دوچار نہ ہو جائیں۔ دوسرا، انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، انہوں نے قرآن حکیم کے اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس قصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کی طرح نہی عن المنکر بھی ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ادا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانوں اور ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہیلہ سازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک
काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी और उसके अहकामात के हवाले से गैर शरई हीला साजी से बचते रहना चाहिए। इस किस्से से ये भी सबक मिलता है कि हक़ की दावत देने वालों को कभी मायूस होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस उम्मीद के साथ हक़ का पैगाम पहुँचाते रहना चाहिए कि शायद किसी न किसी के दिल में खुदा खौफी का जज्बा पैदा हो जाए। जैसा कि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को भी हिदायत अता फरमाए तो ये तुम्हारे लिए सारी कायनात से बेहतर है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर बयान फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को इस्लामी अलम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फतह इनायत फरमाएगा। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत रखते हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इनायत फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे इतना लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं, यानी मुसलमान बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी यूं ही चलते रहो, जब उनके मैदान में उतरो तो पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो और उन्हें बताओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उन पर क्या हुकूक वाजिब हैं। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। नेज़ इसी मफ़हूम की हदीस बहारुल अनवार में भी मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।